میں بیٹھے ہیں اور کچھ پردیس میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھنے والے وہ ہیں نماز والے نہیں، روزے والے نہیں، حج والے نہیں، زکوٰۃ والے نہیں، یہ وہ ہیں جن کے پاس علم کا نور ہے، واہ واہ سبحان اللہ. جن کے پاس علم کا نور ہے. اور یہ علم کا نور جس کے پاس بھی ہوتا ہے ساری امت کو فائدہ، سبحان اللہ ساری سبحان. امت کو فائدہ، بے شک. کیونکہ علم والا دیتا ہے ہدایت، اور ہدایت کی ضرورت سب کو ہے یا نہیں؟ بے شک. ظاہر بات ہے ہم تو بھائی ہدایت سنتے ضرور ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ ہدایت کہتے کس کو ہے، اور یہ ہدایت کون سے پرندے کا نام ہے؟ دریائی ہے یا خشکی والا؟ ہدایت. اور ہدایت ہی سے بنتا ہے ہادی. ہادی اور ہدایت جاہل نہیں کر سکتا، جاہل کبھی ہادی ہو نہیں سکتا. بالکل. ہادی وہی بنے گا جو ہوگا علم والا، بے شک. اور علم والے کا کام ہی ہے ہدایت. اور جب یہ ہدایت لے کے پہنچا جس نے بھی قبول کی جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. گویا کہ اب اس کو یہ ذمہ داری دے دی گئی کہ تجھے جو نور دیا ہے تیرے لیے نہیں ہے، یہ نور ہر اس مصطفیٰ کے غلام کے لیے ہے جو سینہ کھول کے تیرے سامنے آئے اور تجھے وہ ہدایت مانگے اور تو راہ ہدایت بتا دے، وہ اس پہ چلے اور جائے جنت میں. سبحان اللہ. علم نور ہے. یہ جو ابھی آپ سن رہے تھے نا احادیث کریمہ، عزیز ہم سنا رہے تھے، اور یہ چیدہ حدیثیں تھی، بڑی زبردست حدیثیں تھی، یہ اونچے گریڈ کی حدیثیں تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی. بالکل. اس میں آپ نے یہ بھی جملہ موت العالم، یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں نا اسی پر کر رہا ہوں، اسی پہ یعنی بادشاہ مر جائے ایک گیا، وزیر مر گیا ایک گیا، بالکل بالکل. بے شک. کروڑ پتی مرا تو تنہا مرا. بالکل بالکل. اور یہ جتنے بھی دنیا دار ہیں چاہے جس عہدے پہ ہوں ایک مرا، لیکن جس کے سینے میں علم کا نور ہے سبحان اللہ. اور جسے کہتے ہیں عالم دین، بے شک بے شک. اور اللہ کرے ہو علماء ربانیین میں سے، سبحان اللہ سبحان. عالم کو علماء سو سے محفوظ رکھے. آمین. یہ ہو عالم ربانی. اور مجھے مکمل یقین ہے کہ جو در اکبری سے فیض لے کے نکلا ہے وہ قیامت تک علماء سو میں آ ہی نہیں سکتا. واہ واہ. اس پہ محمودی نظر ہے. فیضان اکبری، فیضان محمودی. پوری دنیا اسے چھوڑ دے لیکن محمود شاہ نہیں چھوڑے. اس لیے جس نام کے پیچھے واقعی صحیح میں اکبری لگا ہو تو آپ یہ یقین کر لیں کہ اس کا شمار علماء ربانیین میں سے ہے. واہ واہ. میں سے ہے. تو یہ ایک عالم کی موت، اور اب کیا کہا گیا؟ موت العالم. حضرت فرما رہے تھے قبیلہ، یہ تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہے تھے کہ ایک عالم اگر وفات اور وصال ہو جائے تو ایک نہیں بلکہ جیسے گویا پورا قبیلہ. اور یہاں میں عرض کر رہا ہوں اس قول کی روشنی میں، اور وہ قول یہ ہے کہ موت العالم، موت العالم، عالم مانا مولوی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں عالم سے کم سمجھتے ہیں، مولوی کہیں گے تو سمجھ جائیں گے. بے شک بے شک. اب یہ کس حساب سے کہتے ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، لیکن عالم یعنی علم والا، سند والا نہیں، علم والا. اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ. سند والا عالم نہیں ہوتا، علم والا عالم ہوتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ سندیں تو اب جگہ جگہ مل رہی ہیں، کیا بات. علم جگہ جگہ نہیں ملے گا. ارے علم واہ، تو وہاں واہ، ملے بہت گا اچھے، جہاں واہ. نظر بھی ہو. واہ واہ واہ. آج تو سندیں بک رہی ہیں، بالکل بالکل. جیسے یعنی وہ پیروں نے خلیفوں کی جیسے لائن لگا دی ہے نا، بالکل. ایسے ہی
मदरसों ने आलिमों की लाइन लगा दी। अब देखता कोई नहीं कि भाई इस काबिल है या नहीं, क्योंकि आज इसलिए मैंने जुमला बोला है। और आलिम कहते हैं उसको जिसके पास हो इल्म, और इल्म भी कौन सा? अल्लाह अकबर। इल्म से मुराद है इल्म नाफे, वाह वाह यानी वाह इल्म भी ऐसा हो जो उम्मत को नफा पहुंचाए, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नफा पहुंचाए। बेशक नाफे इल्म सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म है, वाह वाह कुरान और हदीस का इल्म है। तो जिसके सीने में कुरान का इल्म हो और जिसके सीने में हदीस का इल्म हो, और इल्म नूर है। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी जहन में आया और वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उलमा से नहीं, कि जो इल्म का नूर सीने में है ना, और ये आप और हम सुन चुके हैं कि ये एक ऐसी दौलत है जिसे कोई छीन। अब मैं यहाँ आकर के मैं खुद जरा हैरत में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, और वो बात समझ में ये नहीं आ रही कि भाई इल्म एक ऐसी दौलत है कि जो कोई छीन नहीं सकता। ना चोर चोरी कर सकता है, न डाकू डाका जनी करके निकाल सकता है, कोई भी इसको उससे छीन नहीं सकता, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो। पूरी दुनिया की ताकत भी एक तरफ हो, लेकिन इसको वो इल्म वाले से छीन नहीं सकता। तो मैं अभी हैरत में ये हूं कि ये जो नूर है इसे कोई छीन नहीं सकता। तो जिसके पास ये नूर था, जब इसका विशाल हुआ तो नूर साथ गया कि घर में गया? वाह 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 क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। अब आप मुझे जरा बताएं, यानी जिस कुछ नसीब के दिल वाह में, बिल्कुल इल्म कोई बात थोड़े होता है, इल्म तो दिल ही में होता है ना। बिल्कुल क्या बिल्कुल दिल में था कुरान हदीस और फिर फनून लतीफा, और फिर जिसका जितना नसीब जितना इल्म, किसी का कम किसी के पास ज्यादा, लेकिन था इल्म। और इल्म चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ऐसा भी नहीं है कि कम हो तो नूर नहीं है। कोई जो मुझे ये साबित करके दिखा दे कि अगर कम है तो नूर नहीं है, और ज्यादा हो फाजिल बन जाए, आलिम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, मुफस्सिर बन जाए तो इल्म का नूर होगा। और अगर ये नहीं बना तो नूर नहीं, नहीं हरगिज नहीं, मुतलक है इल्म नूर है। अगर थोड़ा भी है तो वो अपनी किस्मत पे नाज करे कि इल्म का नूर है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़िम्न में मैं इस पर एक दलील देता चलूं। ये बड़ी मशहूर हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया कि जिसके दिल में कुरान नहीं है, वो दिल जो है ना वो वीरान उजड़े हुए घर की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल यानी जिसके, ऐसा नहीं कि इसके उसके, जिसके ये जरा फिर दोहरा दो माजरत के साथ। जिसके बिल्कुल दिल में कुरान नहीं है, वो दिल ऐसे ही है जैसे घर तो है लेकिन उसमें रहने वाले कोई नहीं है। जिसको हम कहते हैं वीरान, बिल्कुल उजड़ा हुआ, यानी घर तो बना लिया महल आलीशान, लेकिन उसमें रहता कोई नहीं, तो ये है वीरान। और फिर आप और हम ये भी बार सुनते हैं कि जो घर वीरान होते हैं ना, हो या ना हो, लेकिन लोगों को यकीन हो जाता है कि अब इसमें भूत आ गए। ये बिल्कुल यकीन चाहे ना हो, बाकी भूत नहीं, भूतों को क्या पड़ी है, उनको जरूरी है कि माल में आके रहे, वो तो पहाड़ों में रहते, उनके लिए हर जगह पे माल ही माल है, उन्हें क्या जरूरत है माल की, कोई जरूरी थोड़े है कि जिन्नात भी मालों में रहे। लेकिन ये एक ऐसा गलत एक वहम डाल दिया गया है कि वीरान घर अगर होगा तो उसमें भूत रहते। और हमने खुद अपनी निगाहों से देखा है, करोड़ों के बने हुए महल, इत्तेफाक से किसी ने ये बात उड़ा दी कि इसमें भूत है। बरसों से वो मकान ऐसे ही पड़े, कोई रहता ही नहीं और न कोई खरीद करता है। जो भी आता है उसे दूसरे कह देते हैं इसमें भूत है। इसमें अब ये भूत वूत कुछ नहीं था, हवा लगी थी, हवा, मकान था खाली, और खाली मकान में हवा लगे तो आवाजें तो आएंगी।
بس وہ ہوا لگی اور آئی آواز اور اس نے دیکھا بھوت اور یہ بھاگا. اور ویسے بھی یہاں ادھر ادھر جو لوگ کہتے ہیں بھوت لگا, یہاں بھوت ہے وہاں بھوت نہیں ہے, یہ دل کا بھوت ہے. اور یہ دل کا بھوت اس لیے کہ اس میں قرآن نہیں ہے, اس دل میں قرآن نہیں ہے, اس لیے اس طرح کے وہم کے بھوت دل میں بیٹھ جاتے ہیں. ذرا محنت کر کے تھوڑا سا قرآن دل میں لے کے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ بھوت بھاگتے ہیں کہ نہیں. بہت اچھا, بہت پیاری. اور جیسے دل سے بھوت بھاگتے ہیں, قسم رب کی جس گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جائے بھوت کی ہمت نہیں کہ اس گھر میں آئے. بے شک بے شک. یہ دلوں کو گھروں کو بھوت ہم نے بنایا ہے. اور اگر چاہتے ہیں عاملوں کا کام نہیں, عامل تو کہتے ہیں ہاں اتنا ہوگا تو نکال دیں گے, وہ بھی جانتے ہیں کہ ہے کچھ نہیں. آپ اندازہ فرمائیں, یعنی میں حدیث اس لیے عرض کر رہا تھا, اس لیے کہ بطور دلیل عرض کر رہا تھا کہ بھئی جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران ہے. اور جب اس میں قرآن تو یہ نہیں کہ سارا قرآن, تو مطلب تو اگر سارا قرآن ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ اگر قرآن کا حافظ نہیں ہے تو دل ویران ہے. ایسا نہیں ہے, نہیں بالکل. اگر یہ ہوتا تو یعنی سارا قرآن یاد کر لے تو دل آباد, اور سب حافظ قرآن تھوڑے بن سکتے. یہ تو اس قبیلے والوں کی نصیب کی بات ہے کہ ایک کو حافظ بنا دیں اور قبیلے والوں کے 70 بخشے جائیں. واہ واہ واہ. نعمت کو دیکھیں اور مل رہی ہے مفت میں, بالکل مفت میں مل رہی ہے. اگر بخشش چاہتے ہیں تو ہر گھر میں ایک حافظ بنائیں. واہ 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 واہ. جیسے ہر گھر میں عالم بنایا ہے ویسے ایک گھر میں حافظ بھی بنائیں. اور ایسا نہیں کہ فیض اکبری میں حافظ کے لیے کوئی درسگاہ نہیں, اول دن سے ہی وہاں درسگاہ موجود ہے اور وہاں سے حافظ بن کے نکل رہے ہیں. عالم بہت بن گئے, اب کوشش کریں کہ حافظ قرآن بن کے نکلیں. واہ واہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. کہ قبیلوں کی واہ واہ واہ, دریا بن جائے. بے شک بے شک. بڑے بادشاہوں نے جب یہ سنا تھا تو اولاد میں سے حافظ بنائے تھے, تو لوگوں نے پوچھا حافظ کیوں بنا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا سنا ہے کہ حافظ جو بنائے گا وہ بخشا جائے گا, تو میں اس لیے حافظ بنا رہا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے. واہ واہ واہ. یعنی ایسا نہیں کہ پورے قرآن کو حفظ کر لے تو دل آباد ہو, نہیں. اس میں ہے قرآن میں کچھ بھی اگر آ جائے نا تو وہ دل آزاد ہے. تو ہمت کر کے 5-6 صورتیں تو یاد کر لیں, چھوٹی ہوگی الحمدللہ. ویسے اگر نہیں بھی تھی نا تو محمود شاہ جیلانی کے صدقے میں جب یہ محفلیں شروع ہوئی تو سورہ اخلاص تو ضرور یاد ہوئے. شریف یعنی پڑھتے سنتے جیسے درود یاد ہو گیا نا. محفلوں سے پہلے ہمارے کئی ایسے بھائی ہیں جنہیں درود یاد نہیں تھا, لیکن جب یہ محفلیں ملی, بے شک, جب یہ مجلسیں ملی, بالکل, جب علم والے ملے, جب فیض یوں بالکل عام ہوا تو ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے درود. یہ صدقہ محمود شاہ جیلانی کا. میں عرض کر رہا تھا اور ایک سوال کی شکل میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ جو عالم دین ہے اور جس کے دل میں قرآن اور حدیث کا علم ہے اور ساری عمر وہ اسی علم میں لگا رہا, ساری عمر. یہ جو میں یہاں آیا ہوں نا, اب اگر میں مرحوم مغفور علامہ الحاج مولانا محمد آدم صاحب کی زندگی ابتدا سے لے کے اور کل پرسوں تک, کیونکہ پوری زندگی کا میں نے مطالعہ کر لیا جیسے کوئی کسی کتاب کا مطالعہ کر. کیا بات. اسی طرح میں نے ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیا ہے, اور آپ چاہیں اور ہمت ہو تو میں اس کا ایک ورق سنا ایک ورق. اور یہ سارے ورق ثبوت بنتے ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک زندگی اسی علم کی خدمت میں, دین کی خدمت. واہ بے شک. نجا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اکبری.
فیضان محمودی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللهم صل على سيدنا محمد وبارك صلى الله عليه وسلم صلاة اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم جن کے احسانات کا ذکر کر رہے تھے، یہ رب نے بہت بڑا کرم اور فضل فرمایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ذاتیں جو ہم پہ ہمیشہ احسان فرماتی رہی، ان میں سے ایک عظیم ذات ہماری محفل میں جلوہ کرتی۔ اس محفل کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کہ جسم کے لیے جان۔ اللہ سلامت رکھے اور فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ میں ایک سوال کر کے اور آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، بڑا اہم سوال ہے۔ جس خوش نصیب کے سینے میں علم ہے، قرآن مجید کا، حدیث پاک کا، ظاہر بات ہے جب تک وہ حیات ہے تب تک تو اس سے کوئی وہ چیز چھین نہیں سکتا، کیونکہ علم نہ تو چرایا جا سکتا ہے اور نہ کسی سے چھینا جا سکتا ہے۔ میں حیرت میں ہوں کہ اب یہاں پر میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں، ایسا خوش نصیب کہ جس کی ساری عمر اسی علم کے نور سے یہ دل بھرا رہا، واہ واہ بے شک۔ لیکن وہ جب اس دار فانی سے گیا، اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ نور چھوڑ کے گیا یا لے کے گیا؟ وہ جو علم کا نور اس کے سینے میں تھا، کیا وہ سارا کا سارا یہیں چھوڑ کے گیا یا یہ بھی اس کے ساتھ گیا؟ تو میں تو یقین کے ساتھ یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ وہ سارا کا سارا نور علم والا اپنے ساتھ لے کے گیا، اپنے ساتھ لے کے گیا۔ اور اگر آپ اس پہ مجھ سے دلیل مانگیں تو میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا، علم پڑھنا، پڑھانا، یاد رکھنا نیکی ہے یا نہیں؟ نیکی ہے نا؟ تو جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ ساتھ میں لے جاتا ہے یا چھوڑ کے جاتا ہے؟ لے کے جاتا ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے جب ہر نیکی چاہے چھوٹے سے چھوٹی وہ لے جاتا ہے تو علم بھی تو لے گیا نا؟ علم نور ہے، اور جب یہ نور لے کے گیا تو قبر میں کون سی چیز لے کے گیا؟ تو نور جب لے گیا تو قبر میں نور ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر کیا ایسا ہے کہ کوئی قبر میں نور لے کے جائے اور پھر نور چھین لیا جائے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قبر میں اگر نور لے کے گیا، جیسے ایمان نور ہے اور قبر میں لے کے گیا ہے تو پھر قبر میں بھی نور ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بالکل حقیقت ہے کہ جس کے قبر میں جس کے ساتھ نور ہے، حشر میں اٹھے گا تب بھی کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ اور اس پر قرآن مجید کی یہ آیت صرف میں برکت کے لیے پڑھتا چلوں۔ اب ذرا غور فرماتے چلے، میں جو عرض کر رہا ہوں یہ علم کتنی بڑی دولت ہے، کیونکہ میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں جو علماء کی فضیلت میں آئی ہیں اور علماء کی شان، مرتبہ، مقام جو حضور نے بیان فرمایا، بے شک حق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جسے علم کی دولت ملی اور جسے قرآن اور حدیث کا علم اور نور ملا، میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ واہ واہ واہ، اس مضمون کی ایک دو نہیں بلکہ انیک حدیثیں ہیں۔ واہ واہ۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، عابد بھی کوئی معمولی چیز ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ عابد کہتے ہیں اس کو جو شب زندہ دار ہو، تہجد پڑھے، واہ، تمام فرائض پڑھے، نفل پڑھے، عبادت کرے تب عابد بنتا ہے۔ بالکل۔ سونے سے عابد نہیں بنتا، جاگنے سے بنتا ہے۔ رات بھر جاگے، بے شک، تو یہ جاگنے والا جو ہے، اس جاگنے والے سے عالم افضل ہے۔
آج کل لوگوں کو ماننے میں ذرا سی تشویش ہوتی ہے، بالکل بالکل. اور تشویش اس لیے ہوتی ہے کہ محبت نہیں ہے. اگر علماء سے محبت ہو تو ماننے میں ذرا بھی تشویش نہ ہو. اور پھر سب سے زیادہ تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں معاملہ اپنائیت کا آتا ہے. واہ. تو وہاں تو پھر یہ معاملہ یعنی گلے سے نیچے اترے گا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں. لیکن حقیقت ہے جس سے انکار کیا نہیں جا سکتا. بے شک. عالم کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلتیں دی ہیں کہ اس کا مقابلہ دولت والوں سے نہیں کیا گیا، بے شک. حکومت والوں سے نہیں کیا گیا، بے شک. موازنہ مقابلہ کیا گیا ہے کس سے؟ عبادت گزاروں سے، عابدوں سے، واہ. تہجد گزاروں سے. بے شک. اور ایک حدیث میں تو حضور نے بالکل صراحتاً فرمایا، یعنی تہجد پڑھنے والے، تہجد گزار اور صائم الدہر قائم اللیل، حدیث کے الفاظ ہیں. واہ. اور وہ بھی ایک دو نہیں، حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ ایک عالم 70,000 عابد جو تہجد بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، اور رات کو قیام کر کے اور پھر دن کو روزہ رکھ کر کے اس طرح عبادت کرنے والے 70,000 عابد ایک طرف ہیں اور ایک عالم ربانی ایک طرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. یہ مقام ہے عالم کا. واہ. کتنا زبردست. اور واہ. اس مضمون کی بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار. بے شک. بے ان شک. کا فرمان ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ بے شک. بے شک. بالکل ضروری ہے. اور اگر دل نہ چاہے تو ذرا دل کو منوانے کی کوشش کی جائے، واہ واہ واہ. کی جائے، نقصان نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ہاں، آپ یہ کہیں کہ مانیں گے تو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. بے شک. بے شک. اہل علم کو عزت رب نے دی ہے. بے اور شک. علم اگر اتنی بڑی چیز نہ ہوتی تو محمود شاہ جیلانی دارالعلوم نہ بناتے، واہ 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 واہ. نہ بناتے، واہ واہ. اور پھر اس کے لیے اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے، بے شک. بے شک. اور پوری زندگی اس کے لیے وقف نہ کرتے. ان کی نظر اس چیز کی طرف تھی کہ روشنی ایسی دی جائے جو سب کے کام آئے. واہ واہ واہ. بہت اور اچھا. وہ کام آئے تو صرف سال 2 سال نہیں، قیامت کی صبح تک کام آئے. واہ واہ. قیامت کی صبح تک کام آئے. اور قیامت کی صبح تک کام آنے والے ہیرے، موتی، جواہر، دھن، دولت نہیں ہے، وہ یہ علم ہے. علم، بے شک. بے شک. علم ہے. اور اتنی بڑی عظیم دولت دی اور کیا بنایا؟ عالم. 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 اچھا، یہاں صرف ایک بات عرض کر دوں بس. عالم بنانا آسان ہے. آپ اگر کہیں گے نہیں تو میں کہوں گا ہاں. یعنی آپ اگر کہیں گے نہیں تو میں کہوں گا ہاں. عالم بنانا آسان ہے، آپ کہہ دیجیے ہاں بہت آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال بن رہے ہیں. کوئی یہاں بن رہا ہے، کوئی وہاں بن رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں. بن رہے ہیں کہ نہیں؟ مشکل ہوتے تو کیسے بنتے؟ مشکل ہوتا تو کیسے بنتے؟ بالکل بالکل. بس یہی تو سبب ہے کہ یہاں تھوڑا سا سمجھنے میں فرق ہو گیا. ہم یہ نہیں سمجھے کہ عالم کہتے کس کو ہیں. بے شک. اور اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں. عالم سند والے کو نہیں کہتے، عالم کہتے ہی اس کو ہیں جس کے پاس علم ہو. واہ واہ. اور یہ علم ہر جگہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں تھوڑا بات مل بھی رہا ہو تو علم ہوگا، نافع نہیں ہوگا. یہ جملہ غور سے سن لیں. واہ واہ واہ. نافع نہیں ہوگا، واہ. اور جو چیز نافع نہیں ہوتی وہ مضر ہوتی ہے. یہی علم کچھ لوگوں کو تکبر میں ڈال کر کے ہلاک کر دیتا ہے. ان بے کے شک. تواضع نام کی چیز نہیں، حالانکہ عالم بنے ہیں، سندیں ملی ہیں، بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کے آئے ہیں، لیکن تکبر نے انہیں شیطان بنا دیا اور انہیں فیض سے محروم رکھ دیا. علم بھی ہو اور علم نافع ہو، اور نافع علم تب بنتا ہے جب کسی کے کرم والی نظر پڑ جائے. واہ واہ واہ. بہت اچھا. تب وہ علم بنتا ہے نافع. بے شک. بے شک. علم ہے، مہر نہیں ہے. بھئی مہر سے مراد وہ مدرسے والی مہر نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ نظر والی مہر، یہ بڑی طاقتور مہر ہوگی. بے شک. بے شک. اور جس کی سند پہ، جس کے علم پہ کسی ایسے کامل کی مہر لگ جائے، اور پھر وہ مہر لگنے کے بعد اکبری کی شکل میں اس کا فیض نظر آئے، سمجھ لینا علم نافع ہے. بے شک. ایسا نافع علم جس کے سینے میں ہو
اور وہ زندگی بھر خدمت کرتا رہے. واہ واہ تو بتائیے وہ زندگی بھر نور میں رہا یا نہیں رہا؟ بے شک بے شک. یہاں میں پہنچا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مرحوم کی زندگی جو ہے نا اس کی پوری کتاب میرے پاس ہے الحمدللہ. واہ اگر میں ایک ایک ورق الٹتا چلوں نا تو کافی وقت چاہیے، کافی، واہ واہ. کیونکہ پھر مجھے چلنا پڑے گا آپ کے اس یعنی بستی اور اس شہر سے، اور پھر میں یہاں سے چل کے پہنچوں گا وہاں، واہ چل کے پہنچوں گا وہاں. سب کی پیاس بجھتی ہے جہاں، واہ واہ. سبحان اللہ. اور سب کی امیدیں لگی ہیں واہ بے شک. جہاں. اور جب کسی کی بھی گاڑی پھنستی ہے، کسی کی بھی گاڑی پھنستی ہے تو سہارا ملتا ہے وہاں. ہنسی ہنسی پھنستے کا لونی شریف، واہ چاہے جتنا ہو پھنسا تو چھڑایا کس نے؟ لونی شریف. تو کیا گاؤں نے چھڑایا؟ بھئی نام جب آیا لونی شریف، نام تو یہی لیتے ہیں نا. لونی ایک گاؤں ہے اور وہاں پہلے پانی بھی بہت کھارا تھا جب ہم پڑھتے تھے. یہ حضرات میرے ساتھی بیٹھے ہیں جن سے ذرا پوچھ لیجیے. 400 بچے پڑھتے تھے نیم کے نیچے، واہ واہ. اور پانی بالکل ایسا کہ منہ میں بھی ڈال سکتا، بالکل حقیقت میں. اور جو بزرگ ہوں گے انہیں تو اس چیز کا علم ہوگا فیض اکبری کی ابتدا کیسے ہوئی تھی. اور اگر اور بھی سمجھ میں نہ آئے تو مولانا عبدالغفور صاحب سے پوچھ لیں. واہ 450 بچے پڑھتے بھی تھے. اور آج اس جگہ کو دیکھیں تو میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی عقل مند یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ یہاں 400 بچے رہ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور حقیقت میں 400 بچے وہاں رہتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، درس گاہیں لگتی تھی. واہ واہ. مکمل تعلیم ایسی کہ دنیا میں جس کی مثال نہیں. واہ واہ. اتنی سی جگہ میں ہوتی تھی. اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں، سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ یہ کرامت ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. معجزے کا عکس ہوتا ہے، معجزہ کہتے ہیں اس کو جو سمجھ میں نہ آئے. واہ واہ بے شک. یہ محمود شاہ جیلانی کی کرامت تھی. واہ. آج 100 کمروں والی بلڈنگیں جو ہیں وہ 200 بچوں کے لیے تنگ ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ چند میٹر کی جگہ تھی جو 400 بچوں کے لیے کشادہ تھی. واہ واہ. بہت اچھے بہت اس اچھے. دور میں جو فارغ ہوئے تھے ان کا حال ہی کچھ عجیب تھا. واہ. تو یہ کرامت نہیں تو اور کیا، کیا یہ کرامت تھی. بے شک. اب یہ جتنے بھی بچے وہاں جا رہے ہیں نا، اس میں پہلی بات یہ عرض کر دوں، اور یہ بنیادی بات ہے، پہلی بنیادی بات، اور یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی بچے جا رہے ہیں، اب ظاہر بات ہے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ خیال آئے گا کہ ماں باپ نے بھیجا، اور اس کے بعد خیال آئے گا کہ جو اس علاقے کے علماء ہیں انہوں نے تاکید کی جا رہے ہیں. ہم اسی طرح سوچتے ہیں، لیکن نہیں. حقیقت یہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں، حقیقت یہ ہے کہ دین محمدی اور وہ علم جو مصطفیٰ کے سینے سے نکلا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے گھر سے وہی جاتا ہے جسے رب چنتا ہے. واہ واہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے یہ ایک انتخاب ہوتا ہے کہ یہ جائے، واہ. یہ جائے. کالج یونیورسٹی والی تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، اس میں بچہ اپنے ارادے سے بھی جا سکتا ہے. ماں باپ بھی زبردستی اسے بھیجتے ہیں، اور کوئی سیٹ بھیج دے اور کوئی ڈونیشن دے کے بھیج دے. یہاں ڈونیشن کی ضرورت نہیں، جسے رب چاہے بھیج دے. واہ واہ. بہت اچھے. بہت. کیونکہ ڈونیشن والا معاملہ ہوتا تو ہم جیسے غریب عالم نہ بنتے. کوئی غریب عالم اور یہ انتخاب ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا. رب بے شک بے شک. منتخب فرماتا ہے، وہی جاتا ہے، بے شک. اور وہی جاتا ہے. اس کی میں اب پھر دلیل دوں، واہ. اس کی دلیل دوں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو
तालिब इल्म है ना, तालिब इल्म, इन तालिब इल्म का अल्लाह ताला की बारगाह में इतना ऊंचा मकाम है कि जब ये अपने घर से निकलते हैं इल्म की तलब में, बिल्कुल निकलते ही गोया वो अल्लाह की राह में है। बेशक बेशक अब ये राह मौला में, हालांकि इतना छोटा सा बच्चा जा रहा है पढ़ने, अभी दाखिला भी नहीं लिया, मुमकिन है 2 महीने रह करके भाग के आ जाए और ये इल्म मुकम्मल न करे, लेकिन नहीं, निकला है तो कहा ये अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में। और अल्लाह की राह में जब निकला है तो दूसरी हदीस सुन ले, जिसमें मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह उस पे इतना मेहरबान, उससे इतना राजी, निकलने वाला बच्चा रब को इतना पसंद है कि नूरी मखलूक फरिश्ते उसकी राह में पर बिछाते हैं। बेशक बेशक फरिश्ते उसके लिए तो क्या वाकई आके पर बिछाते होंगे? ये एजाज है, एजाज, वाह वाह एजाज है। जैसे पहले बड़े बड़े लोग आज भी जब आते हैं तो कारपेट बिछाए जाते हैं, उनके इस्तकबाल में कालीन बिछाए जाते वाह हैं, वाह फूल छिड़के जाते हैं, और यहाँ ये ज़हन दिया जा रहा है कि लोगों ये तुमने कालीन बिछाए हैं और इस पे फख्र कर रहे हो कि हमने बहुत अहम काम सरअंजाम दिया, हमने गुलाब के फूल बिछाए हैं। लेकिन कुर्बान जाओ उस तालिब इल्म की किस्मत पर जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब के दीन के खातिर तालीम लेने के लिए घर से निकला, फरिश्ते उसकी राह में पर बिछाते हैं। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत कितना ऊंचा मत, अभी तो निकला है साहब, जी जी और मैं भी अभी निकला हूँ आपकी इस बस्ती से, जी और कभी इसी तलब इल्म में ये मरहूम भी निकले थे, वाह वाह बेशक। और निकले न होते तो पहुँचते कैसे, कैसे और निकले थे तो हाल ये था। अब सुने हाल जी जी ये था, और सिर्फ इतना ही नहीं कि हाल ये था, बल्कि ये भी हदीस पाक है कि जो तलब इल्म में है, अब इसमें यहाँ ये कायद नहीं कि बच्चा हो या बूढ़ा हो, जो इल्म की तलब में है, चाहे 60 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, जी जी चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो इस यानी दीन के इल्म की तलब में निकला। अच्छा एक बात अर्ज कर दूं, कोई ये न समझे कि हम लूनी शरीफ जाएं तो ही तलब में समझे जाएं। यहाँ ये ख्याल आ सकता है कि इल्म की तलब है और तलब में अब जब यहाँ से जाएं लूनी शरीफ तो बूढ़े कैसे जाएंगे? क्या वह बूढ़ों के लिए अलग कमरा बनेगा क्या? और ये बूढ़े जा भी नहीं सकते, और जाने की हिम्मत भी कौन करेगा? तलब इल्म से मुराद ये नहीं कि आप दारुल उलूम में दाखिला दें। जी जी हर मस्जिद में कोई मौलवी तो है या नहीं? बेशक कि नहीं है? एक दौर में नहीं था, अब है, अब है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मौलवी नहीं मिलता, अब कोई भी ये उज़्र पेश नहीं कर सकता, और कहीं भी ये नहीं पेश कर सकता कि मौलवी नहीं, पहले था अब नहीं है। और अगर मैं यहाँ से जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, जरा सोचें जी 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 कि पहले नहीं थे अब हैं, अब हैं तो आए कहाँ से? बस अब हैं तो आए कहाँ से? और आए कहाँ से पर अगर किसी का ज़हन किसी और तरफ जाए ना, तो मैं पूछूंगा वो और आए कहाँ से? जरा सोचते चलें, जी सोचते चलें, बड़ी काबिल गौर बात है। हाँ यानी आलिम नहीं थे, जी अब हैं, और हैं भी तो कसरत के साथ। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को ये बात पसंद आए या ना आए, लेकिन ये मेरे रब की मर्जी है, रब की मर्जी है। और अब आलिम हैं और कसरत से, कसरत यानी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिधर देखो उधर आलिम। भाई अल्लाह करे सब आलिम हो, अगर नहीं भी हैं तो आलिम की शक्ल में तो हैं। जी जी यहाँ एक जुमला मुझे याद अर्ज करता चलूं, जो मैंने खुद अपने कानों से सुना था। शुरू में अल्लाह अकबर सैयदी सनदी मुर्शिदी मौलाई सैयदी महमूद शाह जिलानी, और आपकी बैठक लगती थी, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी बैठक में वो चाय वाली करामत चलती थी, जी 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 और जो बिल्कुल जग मशहूर है, जग मशहूर, बड़ी मशहूर है। यानी ये खाने और चाय, क्योंकि लोगों का इससे शौक है ना, इसलिए उनको ये करामत पसंद भी आती है और याद भी है, बाकी करामतों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैंने अभी कहा ना वो 400 इतनी मुख्तसर सी जगह में, और मैंने कहा ये करामत थी, तो लोग भी हर ये कौन सी मैंने कहा हकीकत में करामत थी।
بالکل کرامت تھی، کیونکہ میں خود اسی کرامت میں رہا تھا، اس لیے سمجھ میں آ رہا تھا کہ کرامت کیا بات کرامت ہے. کرامت 400 اور اتنی چھوٹی سی جگہ، اور پھر اتنی چھوٹی سی جگہ میں رہنا مشکل تھا، بے شک مشکل تھا. محمود شاہ جیلانی رات بھر جاگتے تھے. سن لیں، واہ 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 سن لیں میری زبانی. اور اگر کوئی اللہ کرے یہاں تو کوئی کر ہی نہیں تھا، اگر کوئی منکر ہو تو آ جائے، ثابت کر کے دکھا دوں. سونا تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، چھوڑ دیا تھا. 400 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چاروں طرف سے آئے ہوئے ہیں، کوئی تھر سے، کوئی مارواڑ سے، کوئی کاٹھیا واڑ سے، کوئی کچھ سے. ماں باپ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ذات کے حوالے کیا تھا اور حفاظت ان کا ذمہ تھا. قسم رب کی، سردیوں میں اوڑھنے کے لیے یہ آپ کی پوتڑیاں جو تھی یہ کم پڑتی تھی، خدا کو دیتے تھے. اور جاگتے یوں تھے کہ کڑاکے کی سردی میں ان بچوں کے بیچ میں مرد قلندر گھوم رہے ہیں کہ کسی بچے سے پوتڑی ہٹ نہ جائے اور کسی کو سردی نہ لگے، کسی کو سردی نہ لگے. اتنا خیال رکھنا کوئی آسان نہیں. آج تو بلڈنگیں بنی ہیں، آج آپ طرح طرح کی آسائشیں ہیں، لیکن جب ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا تب یہ بھی کرامت تھی کہ سردی نہیں لگتی تھی، سردی نہیں لگتی تھی. کتنا بڑا کرم. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ طلب علم کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے. آج ان کا کرم ہے کہ ہر جگہ پہ عالم موجود ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دل کا گھر ویران نہ ہو. تو ذرا اس سے آ کر کے کہہ دیں 2-4 صورتیں تو یاد کروا دیں. تھوڑا سا نور جو آپ کے پاس ہے، بہت ہے، ہمیں بھی دے دیں. تو کیا مولوی صاحب کنجوسی کرے گا؟ ویسے بھی علماء پہ کنجوسی کا تو الزام لگتا ہی ہے. الزام لگانا آسان ہے، کہتے ہیں مولوی اور عالم کنجوس ہوتے ہیں. وہ دیکھتے یہ نہیں ہے کہ مولوی سخا کرے کس سے. واہ واہ بھائی مولوی کنجوس ہے یہ تو نظر آیا، لیکن مولوی کے پاس ہے کیا وہ نظر آیا نہیں. سخا کرے کس سے؟ بے شک جب کچھ ہو تو سخا کرے، اور ہونا اس کے بس میں نہیں، قوم کے بس میں آئے. ذرا قوم دل کھول کر کے دے دے، پھر دیکھے مولوی کنجوس ہے یا سخی. اگر مولوی کو سخی دیکھنا ہے تو پہلے آپ سخی بنے. واہ 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 بہت اچھا. اور مدرسوں کو اور مولویوں کو ایسا نوازیں کہ کوئی مدرسہ یہ نہ کہے کہ میرے دامن میں، میرے خزانے میں کچھ نہیں. واہ 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 اپنے خزانے بھرے ہیں، واہ اور اس پہ یہ کنجوسی کا الزام ہے. بے شک بے شک. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں مدرسے میں یہ نہیں، وہ نہیں، یہ انتظام نہیں، وہ نہیں، بے شک وہ نہیں، وہ نہیں. تو کیا مدرسے کے پاس کوئی خزانہ ہے؟ نہیں ہے. تو ذرا دل کھول دیں، پھر دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا. تھوڑا سا بڑھا دیں، آپ کو سب کچھ نہیں، سب نہیں، آپ تھوڑا سا بڑھیں گے تو قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. واہ واہ بہت اگر میری اچھا. بات سمجھ میں نہ آئے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں. دیکھ لے. بے شک بے یہ آ شک. رہا ہے رمضان شریف، جی 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 5 کی جگہ پہ 10 کر دیں، بالکل بالکل بے شک. 10 کی جگہ پہ 15 کر دیں، وہ کر دیں. اور آپ کو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بے شک بے شک. کیونکہ رب نے فرمایا تم ایک دو گے میں. رب کا وعدہ کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. تو ذرا آزما کے دیکھ لیجیے. واہ اور ہم نے تو اس علاقے نے تو واقعی آزما کے دیکھ لیا، دیکھ لے. اور یہاں والوں نے تو واقعی تجربہ کر کے آزما کے دیکھ لیا، اور اب اسی پہ قائم ہے. واہ واہ اسی پہ اللہ کرے سب اسی طرح قائم ہو جائے، سب کا حال یہی ہو جائے. تو میں اصل میں بات کیا کر رہا تھا، بات بڑھتی جا رہی ہے. ایک بچہ گھر سے چلا، کالج کے لیے نہیں، یونیورسٹی کے لیے نہیں، اس علم کے لیے جو نور ہے، اس علم کے لیے جو سینے مصطفیٰ سے آیا ہے، بے شک. وہ علم جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اس کے لیے چلا. فرشتوں نے پر بچھائے. بالکل. اب اسی حدیث پاک کو سن لیں. فضا میں پرندے، زمین پہ یہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، سمندر کی مچھلیاں، اب یہ سب مل کر کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. سب مل کے اس کے لیے. اچھا ایک بات عرض کرتا چلوں،
मगफिरत उसी की मांगी जाती है जिससे कुछ खता हो। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आए कि जानने वाला फरिश्ता नहीं है, ये जो जा रहा है ये फरिश्ता नहीं है, ये भी इंसान है। मुमकिन है इससे कोई गुनाह भी हो, मुमकिन है कोई छोटी मोटी खता भी हो, क्योंकि इंसान है। तो रब ने फरमाया जब तू मेरा महबूब बना है तो तेरा काम था खता करना, मैं मगफिरत के लिए कायनात को लगा देता हूँ। मछलियाँ दुआ करेंगी मैं तुझे बख्श दूंगा, परिंदे दुआ करेंगे मैं तुझे बख्श दूंगा, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े तेरे लिए दुआ करेंगे मैं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। कितना इंतजाम हो रहा है। अभी तो तालिब है, अभी तो क्या है, तालिब है, और फिर तलब करते करते, जी जी, तलब करते करते बेशक किसी ने दामन भर दिया, बेशक, और मांगा न मांगा इतना दिया कि दामन में हमारे समाया। ये तो भाई नसीब की बात है। नसीब, किसी का दामन भर देते हैं और किसी को इतना देते हैं कि दामन तंग। बिल्कुल बिल्कुल, और ये है नसीब की बात, नसीब की बात, ये है किस्मत की बात। बेशक बेशक। और दामन भरने से मेरी मुराद ये है कि तलब में लगा रहा, माँ बाप से जुदा, फिराक में, और कई बरसों तक वो वहाँ रहा तालिब इल्म की हैसियत से, और फिर तकलीफें उठाई, तकलीफें बर्दाश्त की, और फिर वो वक्त आया। कौन सा वक्त आया कि सारे जग ने देखा कि सर पे दस्तार सजाई जाए। ओह वाह, सर पे दस्तार सजाई, दस्तार, सर तो और भी बहुत होंगे ना भाई। जब ये दस्तारें सजाई जाती हैं तो सामने हजारों होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों न दस्तारें हजार लेके सबको बुलाया जाए, आजा आजा, आज यहाँ जो भी सर है उसे दस्तार मिलेगी। पता चला हर सर को दस्तार नहीं मिलती, बेशक बेशक, हर सर को नहीं, दस्तार उसी को मिलती है जिसके सीने में इल्म हो, बेशक, जिसके सीने में इल्म। इसी इल्म ने उस सर को इस काबिल बनाया कि अब ये सर इंशाअल्लाह न यहाँ झुके न वहाँ झुके। वाह वाह। और दस्तार बंधवा करके उसको भी जिम्मेदारी दी जाती है कि ऐसा करना कि अब ये सर कहीं झुके ना। ये उसको ख्याल रखना है कि अब ये सर कहीं, और इंशाअल्लाह वाकई जिसके पास इल्म की दौलत है उसका सर कहीं भी अगर झुकता ना तो ये आलम किसी एक मस्जिद में हमेशा रह जाते। ये हमारे मरहूम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इनको कई मस्जिद कई जगह बदलते देखा, लेकिन जहाँ भी रहे खुददारी के साथ रहे, वाह वाह, बहुत वकार के साथ रहे, बेशक, कहीं भी रहे कसम रब की सर झुका के नहीं, सर उठा के रहे। और वो इसलिए रहे कि इल्म था। बिल्कुल बिल्कुल, इल्म न होता तो झुक जाते, झुकते वही हैं जिनके पास इल्म नहीं होता। और इल्म है तो कहेंगे खुदा हाफिज। जी जी, ये न समझो कि कोई खरीदार नहीं है। वाह वाह वाह, तुम कदरदान नहीं हो, हमारे खरीदारों की कमी नहीं। वाह वाह, तुम बेकदरे हो, हम वो मोती हैं, हम वो हीरे हैं जो महमूदी समंदर से निकले। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये तेरी जितनी भी जायदाद है और तेरा ये मुतवल्लीपन है, तुझे मुबारक हो। वाह वाह, हम यहाँ से निकले नहीं कि कोई राह में आंखें बिछाता नजर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अल्लाह ऐसा इल्म अता फरमाए, वाह, और अल्लाह ऐसी परहेजगारी अता फरमाए, बेशक। मरहूम मखबूर अलहाज मौलाना मोहम्मद आदम साहब यानी तालिब इल्मी के दौर से लेके और विसाल तक, वाह, विसाल इसी तरह खुददार रहे, वाह, जहाँ भी रहे इज्जत से रहे, बेशक बेशक, और जहाँ भी रहे वहाँ इल्म को मजरू होने नहीं दिया, बल्कि जहाँ भी रहे वहाँ दीन के खादिम बन के रहे। बेशक बेशक, दीन के खादिम बनकर। आप और हम क्या समझे दीन के खादिम? ये जो उलमा है ना, उलमा, नमाज कौन पढ़ाता है? आलिम। अच्छा, ये आलिम जो नमाज पढ़ा रहा है कहाँ पढ़ाएगा? कई ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ चटाइयाँ नहीं है, जी जी जी, कुछ भी नहीं, एक मुसल्ला बिछा, एक मुसल्ला, कैसे भी करके एक मुसल्ला तो जरूर कहीं न कहीं से लाएंगे। बिछा रहता है मुसल्ला। जी 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 जी। अच्छा, ये मुसल्ला किसके लिए है? मुतवल्ली के लिए, इमाम साहब।
تو متولی حضرات جو ہے نا یہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ مسلح پہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جائیں. واہ. پنچ سرپنچ بڑے وڈیرے کھڑے علماء بڑی یعنی گری ہوئی نظروں سے دیکھنے والے, جی جی جی, علماء کی قدر نہ کرنے والے, نہ پہچاننے والے, باقی ساری چیزیں رہنے دیں. محتاج کی کب ہمت ہے کہ وہ کسی ایسے کا مقابلہ کر سکے؟ جی جی جی. قوم چاہے جتنا بلند ہو ہے تو محتاج نہیں, اور ایک دو جگہوں پہ نہیں کئی جگہوں پہ علم والے کی ضرورت ہے. جی جی جی. اور پھر یہ اٹھ کر کے اس کے مقابلہ کریں, ہو ہی نہیں سکتا. مسلح, جی میں جی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جی جائے. جی. مسلح, اور مسلح ہوتا ہے امام کا, اسی پہ امام کو کھڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے, امام کو اس پہ کھڑے ہونا ہے. یہ مسلح کس کا ہے؟ یہ جو مسلح ہے یہ ہے کس کا؟ امام. سوچیں سوچیں ذرا, امام کو تو کسی نے دیا ہے کس کا؟ پھر آپ سے الجھ گئے. یہ مسلح میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ کا ہے. مسجد چاہے اس کی ہو, نام چاہے جو ہو, لیکن ہر مسجد میں جو مسلح ہے یہ مسلح نبی کا ہے. بے شک بے شک. اور اس مسلح پہ وہی کھڑا ہوگا جس کو نبی نے نائب بنایا. بے شک بے شک. واہ. جس کو نبی نے نائب بنایا, اس کا حق ہی نہیں رکھتا. باقی نہیں رکھا. اور یہ نبی کے مسلح پہ جب کوئی جا کے کھڑا ہوا تو اب دیکھیں کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے. واہ. نہ اس کی قوم کو دیکھیں, نہ اس کے ماں باپ کو دیکھیں, نہ اس کے قد کو دیکھیں, واہ اس واہ. کی شکل کو دیکھیں, واہ واہ. اس کی مالی حالت کو دیکھیں, بے یہ شک. دیکھیں کھڑا کہاں ہے. واہ 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 واہ. بہت اچھے. اور اگر نہیں مانتے تو نکل جائیں. کچھ لوگ نکل بھی جاتے ہیں, تو یہاں سے نکلے تو وہاں بھی نکلے. وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہی نکلے ہیں, جو یہاں نکل گئے وہ وہاں بھی نکل گئے. شذ فی النار, نکلا وہ سیدھا دوزخ میں گیا. نکلنا نہیں چاہیے, کبھی بھی موازنہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ خراب یہ ویران گھر والے آباد گھر والے کا کیا مقابلہ کریں گے. واہ واہ واہ. بے شک. آباد بھی ایسی ذات نے کیا ہے. واہ واہ. بہت اچھے. بہت. جو سہارا بن کے ہر جگہ پر حاضر ہے. بے شک بے شک. اور آپ کا یہ فرمان بھی ہے. بے شک. کسی کو یاد نہ ہو تو میں یاد دلا دوں. بے شک. آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مشکل آئے تو ذرا یاد کر کے دیکھ لینا. واہ واہ. اور یہ ہر دعوے دار نہیں کہہ سکتا, یہ محمود شاہ جیلا نہیں کہہ سکتا. تکبیر, نعرہ رسالت, فیض محمودی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی پکارنے والے حیات ہیں, اللہ انہیں حیات رکھے. جب بھی پکارا ہے تو آئے ہیں. آئے ہیں تو یہ نہیں کہ ظاہر میں یوں آ رہے ہیں اور جا کر کے ہاتھ پیٹ چوم لیں, کیونکہ وہ آنا اور تھا, یہ آنا اور. اب یہ آنا ان کی مرضی پہ ہے, چاہے جیسے آئیں. بے شک. چاہے جیسے آئیں, چاہے تو جلوہ دکھاتے آئیں, چاہے تو مدد فرماتے آئیں. بے شک. لیکن یقیناً مدد تو آتی ہی ہے, آتی ہے بالکل. اور قیامت تک آتی رہے گی. بے شک. آتی رہے گی. اسی کا نام فیض ہے. بے شک بے شک. اسی کا نام فیض ہے. اور پوری دنیا مانتی ہے, بالکل بالکل. صرف ہم نہیں مانتے. ہمارے ہندوستان میں دو بڑے خانوادے ہیں, ایک کا نام رضوی, دوسرے کا نام اشرف. بالکل بالکل. ہندوستان میں ان کے بزرگ بھی بہت بڑے ہیں, آج بھی ان کا نام بہت بڑا بڑا. ہندوستان میں مریدین بھی بہت ہیں, جو باہر بھی ہیں. بڑے دو خانوادے. جی جی. ان دو خانوادوں کے جو سجادہ نشین, واہ. گدی نشین, جی جی جی. وہ بھی جب منی سے آئے جو قسم رب کی تو ہم نے سنا. انہوں نے دارالعلوم کی بلڈنگ پر کھڑے ہو کے جب سمندر کو دیکھا تو انہوں نے برکت کا کمال محمود شاہ. انہوں نے کہا کہ سمندر کو دیکھ کے محمود شاہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ ادھر وہ پانی کا سمندر ہے اور ادھر محمود شاہ کی علم کا سمندر ہے. انہیں بھی ماننا پڑا کہ یا علم کا
समंदर है। और जाहिर बात है मोती वहीं से निकलते हैं जहाँ, बाकी मोती भाई रेत में नहीं निकलते, चाहे उम्र पूरी बसर कर दें रेत छानते, मोती नहीं निकलेंगे। मोती निकलते ही कहाँ है? समंदर में हैं। और समंदर में निकलते जरूर हैं लेकिन सबको नहीं, बल्कि मिलते उसी को हैं जो उसमें गोता लगाए, जो उसमें। और फिर ये जितने भी उलमा हैं, आलिम हैं, उन्होंने हस्बे इस्तिताअत गोता जनी की है। और गोता जनी की है तो फिर वो ऐसा सही दरबार है कि किसी को महरूम नहीं रखा, सबको कुछ न कुछ दिया। किसी को मोती छोटा, किसी को बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। मोती सबको दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुस्तफा